اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ آج کل قیام اللیل ہے، تراویح ہے، نماز قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ کے پڑھتے ہیں، یا موبائل میں ہوتا ہے، زیادہ تر موبائل ہوتا ہے، یا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے مقتدی، امام تو چلے مطلب کروا ہی رہا ہوتا ہے، لیکن مقتدی بھی بعض اوقات ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس پہ کیا آپ کی رائے ہے اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران نماز قرآن ہاتھ میں پکڑنا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام حافظ قرآن نہیں اور وہ ہاتھ میں قرآن پکڑتا ہے، یا سامنے وہ اس پہ رکھ لیتا ہے لکڑی پہ، تو وہ اس پہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے تو میکسیمم قاری جو عربوں کے تھے وہ ایسے ہی پڑھتے تھے، حفظ کا رواج بہت کم تھا وہاں پر۔ عرب میں یعنی دیکھ کے پڑھا جاتا تھا؟ دیکھ کر پڑھا جاتا تھا، آج بھی دور دراز کے علاقوں میں دیکھ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، تو ایک ہے امام کا دیکھ کر پڑھنا، تو اس میں تو دلیل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا ذکوان، وہ ان کو نماز پڑھاتا تھا اور وہ دیکھ کر قرآن پڑھتا تھا۔ جی، تو یہ تو جو قاری ہے اس کے لیے تو ایک عذر نظر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حافظ ہے مگر اس کے پیچھے سننے والے جو ہیں وہ حافظ نہیں ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک قرآن ہاتھ میں پکڑ لے تاکہ جب بھولے تو اس کو بتا دیا جائے، وہ جو سامنے ہو جاتا ہے، سامنے ہو گیا، تو اس کا بھی عذر سمجھ میں آتا ہے، یا اس کا بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے مقتدی، کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پکڑنے کی، تو اس پر پھر وہ جو اصل ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ اصل کیا ہے سب کے لیے؟ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ساری نماز میں نظریں سجدے والی جگہ پر رہیں، اور تشہد میں شہادت کی انگلی پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے۔ کانا یحرکھا ویدعو بہا، آپ اس کو ہلا کر دعا کرتے تھے، جیسے خطیب انگلی ہلا کر خطبہ دیتا ہے، وہ ایسے بیٹھ کر بھی دے سکتا ہے، جی جی، مگر وہ مزہ نہیں رہتا۔ ایسے ہی تو ایسے ہی تشہد کی دعاؤں میں وہ انگلی کے ساتھ توجہ حاصل کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ادھر ہوتی تھیں انگلی کی طرف۔ تو یہ دو جگہ ہیں۔ نمبر 3، آپ جب قیام فرماتے تو آپ کا ہاتھ الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، جی، تو اب ان تینوں حدیثوں کی وائلیشن ہوگی جب آپ ہاتھ میں قرآن پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا ہاتھ پر نہیں رہا، صحیح ہے، دوسرا نظر آپ کی وہاں نہیں رہی، اور تشہد والی حالت میں بھی، چلو تشہد والی حالت میں تو قرآن بند ہو گیا تو ہو سکتا ہے دیکھ لیں، تو دو حدیثوں کی مخالفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جس کو تو ضرورت ہے، جیسے قاری اور سامع ہے، وہ تو پکڑ لے، اور جس کو ضرورت نہیں وہ ان احادیث پر عمل کرے کہ نظر سجدے والی جگہ پر ہو اور نظر اس کی انگلی کی طرف ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اس میں کہ بعض بھائی کہتے ہیں جی وہ ہماری توجہ اس میں اور ہمیں ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، یا ہمارا قرآن میں زیادہ توجہ بڑھ جاتی ہے اوپر دیکھنے سے، تو یہ ایک مصلحت ضرور ہے، مگر وہ جو احادیث میں آیا کہ نظر اس کی فلاں جگہ ہونی چاہیے، وہ بھی تو ایک مصلحت ہے نا۔ جی جی، اس لیے ہم حرام تو نہیں قرار دیتے اس کو، لیکن ناپسند ضرور کہیں گے کہ یہ کام ناپسندیدہ ہے، بہتر ہے کہ وہ نہ پکڑے ہاں ہاتھ میں، بہتر ہے کہ نہ پکڑے۔ یعنی اس میں ایک اور مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اب قاری صاحب بھولا ہے تو اس نے پیچھے والے کو بتایا کہ مجھے کیسے اس کا تو نے حال بتانا ہے، بالکل، وہ اس آیت کو پچھلی آیت سے شروع کرائے گا، تو وہ آہستہ آہستہ اچھا پھر بتائے گا اس کو ایسے طریقے سے کہ زیادہ شور نہ ہو، تو عام آدمی کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ بھولا ہی نہیں ہے، ہاں جی ایسے ہی ہے، تو وہ روٹین میں چل رہا تھا، پیچھے سے دوبارہ آیا اور اس نے کلیئر کر لیا۔ اب یہ جو زیادہ لوگ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، لک میں زیادہ آ جاتے ہیں، ہاں، تو وہ بیچارہ پزل ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہے اس میں۔